Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum guys, this is Neha, welcome all of you in the new reaction video. So आज का जो वाक्य होने वाला है, वाक्य का टाइटल है कि लव मैरिज इन इस्लाम बाय मौलाना तारिक जमील जी. सो मौलाना तारिक जमील जी की हमने एक वीडियो देखी है कि पसंद की शादी, एंड ये भी वही वीडियो है लेकिन मतलब ये कोई और वीडियो है, टॉपिक चाहे मतलब सेम हो लेकिन वीडियो ये और है. सो देखते हैं कि क्या उनका जो बयान है इसके ऊपर रहा है, दैट लव मैरिज इन इस्लाम. सो बिना देरी करे हुए हमें वीडियो की तरफ चलना चाहिए. उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लो चैनल को, एंड वीडियोस को शेयर वगैरह भी कर दिया करो, आप करते नहीं हो एंड आई थिंक. सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स प्ले द वीडियो. आप जैसा कोई हुआ है ना कोई भी होगा, रब के हबीब तेरी जात है मिसाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ शाहे. बच्चों से कहता हूँ माँ बाप की पसंद को सामने रख के शादी करो. लव मैरिज चंद दिन का ख्वाब होता है, फिर लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होता है. अपने माँ बाप की मशवरे से, उनकी राय से शादी करो, बरकत होगी, उनकी दुआएं मिलेंगी. माँ बाप से कहता हूँ औलाद की रियायत करो, उन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत इत्थे ही करनी है और नहीं करनी, इत्थे ही करनी. ये जुल्म न करो, ये जुल्म न करो. शादी बच्चे का हक है, शादी बेटी का हक है. शरीयत ने बच्ची को हक दिया है कि वो कहे मैं नहीं करना चाहती, वो कहे मैं नहीं करना चाहता. ये नाफरमानी नहीं है, मुसल्लत मत करो. मेरे नबी ने कहा मैंने जहां बेटी दी पहले आसमान से फरिश्ता आया, मैंने जहां शादी की पहले आसमान से फरिश्ता आया. ठीक है. हजरत फातिमा के लिए अबू बकर पैगाम लाए, इनकार कर दिया. उमर पैगाम लाए, इनकार कर दिया. अली पैगाम लाए, जिब्रील आ गए कि अल्लाह फरमा रहे हैं फातिमा अली की है. कहा या रसूल अल्लाह, आके बोली नहीं, चुप. आपने कहा अली कैसे आए, चुप. फिर आपने खुद कहा फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो, कहा जी हाँ. तो आपने कहा इंशाअल्लाह. जिब्रील के आने के बाद भी कहा इंशाअल्लाह, ये नहीं कहा बस ठीक है हो गया डन, वही आ गई है डन. नहीं 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 नहीं. आप उठ के घर चले गए, अली बाहर निकल गए, बाहर सहाबा खड़े थे, कहने लगे क्या हुआ. अली कहने लगे इनकार हो गया. वो कहने लगे कैसे, का कुछ कहा ही नहीं. अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ कहा था, का इंशाअल्लाह कहा था, का बस फिर हो गया हो गया. ये इंशाअल्लाह क्यों कहा, हाँ क्यों नहीं की. अब घर गए, किसको बुला रहे हैं, फातिमा. कौन, जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन की माँ. जन्नत में नूर की चमक उठेगी, जन्नती पूछेंगे ये नूर कैसा है, कहा जाएगा ऊपर की जन्नत में अली और फातिमा मुस्कुराए हैं, उनके दांतों के नूर से जन्नत जगमगाई है. आपने कहा बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. क्या फातिमा ने इनकार करना था, क्या फातिमा ने इनकार करना था. बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं. बेटी फातिमा हो, रिश्ता अली का आया हो, ऊपर से जिब्रील आ चुका हो, बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और फिर वो जाके पूछें हाँ कर दूं. मेरे भाइयों, मुझे नहीं पता यहाँ मुआशरत कितनी को बदली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों से नहीं पूछा जाता और देहातों में बच्चों से भी नहीं पूछा जाता. बात तेरा कर देता है हुण भावे तू मन या ना मन. तुम्हारी बेटी का हक है कि वो कहे मैं करूंगी, मैं नहीं करूंगी. तुम्हारे बेटे का हक है वो कहे मैं करता हूं, मैं नहीं करता. अल्लाह के वास्ते माँ बाप से कहता हूं जबर मत करो, जबर मत करो. बच्चों से कहता हूं अल्लाह के वास्ते लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो. ये धोखा है, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है. जिंदगी अखलाक से गुजरती है, शक्लों से नहीं गुजरती.
شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں، کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے وہ۔ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نے لڑایا، کہا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں، آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے، اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے، اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا، یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو؟
تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اتنا سا کام ہے. اگر مسورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے. آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا. سو یہ تھا بیان، مطلب پسند کی شادی بول سکتے ہیں ہم لو میرج پہ، اسلام. سو مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ابھی بھی مطلب لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ تمہیں یہ پسند ہے یا نہیں ہے، مطلب جو خود پسند کر لیا اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی. ایسا ہے بہت ساری جگہ پہ ہے. سو انہوں نے بالکل سچ کہا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے منظوری ہونی چاہیے، بچوں کی طرف سے بھی اور ماں باپ کی طرف سے بھی. کسی کے اوپر بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے، بالکل سچ کہا ہے. اور بچوں کو بھی جو ہے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. سو دونوں اگر سمجھے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایسی کون سی چیز اس کا سولوشن نہ نکلے. تو یہ ان کا بیان تھا اینڈ مجھے پسند آیا. ہوپ سو کہ آپ کو بھی آیا ہوگا تو آپ ضرور اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اینڈ بنے رہیں میرے ساتھ ایسے ہی. سو گائز ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ایکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.